نائک شریف کے لیے اب کچھ بھی قابل برداشت نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی گود میں رکھی گن کو پوزیشن کیا اور خود کو گھسیٹتا ہوا دشمن کے عین سامنے اس کے اوپر لے آیا۔ شاید اس کے اوپر کوئی جنون طاری ہو چکا تھا۔ بھارتی فوج کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں کوئی یمراج موت کی پرواہ کیے بغیر ان کا منتظر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلیں اور اپنے ہتھیار سیدھے کریں، ایک ایک کر کے پانچوں مردار ہو گئے۔ نائک شریف ابھی بمشکل سنبھل ہی پایا تھا جب بائیں طرف سے آنے والا ایک برسٹ اس کے کندھے اور چھاتی میں اتر گیا۔ خون فوارے کی طرح اس کے کشادہ سینے سے ابلا اور اس کے دامن کو رنگین کر گیا۔ نائک شریف نے آخری منظر یہی دیکھا کہ بائیں طرف سے دشمن مشین گن اوپر لا رہا تھا۔ آخری لمحات میں اس نے اپنے وجود کی ساری توانائیاں مجتمع کیں اور اپنے آخری دونوں گرنیڈ نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ جسم کی ساری قوت ہاتھوں میں سمیٹ کر اس نے دونوں کی پنیں دانتوں سے الگ کر لیں اور عین ان لمحات میں جب برفیلے آسمان سے چولانگ لا کی اس پہاڑی چوٹی تک حور و ملائکہ نے اس کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھانے شروع کر دیے تھے، عین انہی لمحات میں اللہ کے بزرگ و برتر ہونے کا نعرہ مستانہ بلند کر کے نائک محمد شریف نے دونوں گرنیڈ بھارتی فوجیوں اور گن پوزیشن کی طرف پھینک دیے۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ برف کے خون میں رنگے ذرات آتشیں بگولے میں شامل ہو کر پوری قوت سے اچھلے۔ اس آتشیں بگولے میں بھارتیوں کے جسم کے منتشر ٹکڑے اور وہ مشین گن بھی شامل تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی دانست میں اس سمت سے یلغار کی راہ ہموار کر لی تھی۔ نائک محمد شریف کی آنکھیں شاید یہ آخری منظر دیکھنے کے لیے ہی اپنی جوت جگائے ہوئے تھیں۔ مطمئن ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پھولوں کی اس سیج پر بیٹھ گیا جو آسمان سے اسے لے جانے کے لیے اتری تھی۔ سیالکوٹ کی تحصیل شکرگڑھ کے اسی گاؤں میں جب مؤذن عصر کی اذان بلند کر رہا تھا، عین انہی لمحات میں اس گاؤں کا شیر دل کمانڈر نائک شریف اپنی جان آفریں کو سونپ کر آسمان سے زمین تک اپنے لیے بچھے سرخ قالینوں پر سفر کرتا جنت کی ان آرام گاہوں کی طرف محو سفر تھا جہاں حوریں دیدہ دل فراش راہ کیے اس کی منتظر تھیں۔ سپاہی محمد خان نے زوردار دھماکے پر جب اس طرف پلٹ کر دیکھا تو نائک محمد شریف کی 50 انچ چوڑی چھاتی پر بہادری اور فخر کے سارے اعزازات سجے ہوئے تھے اور خود برفیلے پتھر سے ٹیک لگائے اپنی گن گود میں رکھے اس طرح چوکڑی مارے بیٹھا تھا جیسے دشمن کو کہہ رہا ہو، خبردار، اس سمت سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا استاد جی۔ سپاہی محمد خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ رول کرتا ہوا نائک محمد شریف تک پہنچا۔ اس نے نائک محمد شریف کو دونوں ہاتھوں سے قریباً جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، لیکن شہید کے ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ امر ہو گئی۔ سپاہی محمد خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہی نہیں، اس کے کپتان صاحب اور اس کے یونٹ کے درجنوں کمانڈوز کا استاد جی شہید ہو چکا تھا۔ نامحسوس طور پر اس کی دونوں آنکھوں سے گرم آنسوؤں کے قطرے گالوں تک آ گئے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنی گن سمیت رول کرتا ہوا اپنی پوزیشن کی طرف لوٹ آیا۔ اس کا غضب دو چت ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کھولتے خون نے باہر کی سردی کا احساس ہی جیسے ختم کر دیا ہو۔ یہ سمت قدرے محفوظ ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اپنے استاد جی سے نشانے بازی کی تربیت حاصل کی تھی اور اپنی ہر گولی سے ایک دشمن مردار کیا تھا۔ کیپٹن جاوید ہر مورچے پر جا کر خود اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا، ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب نزدیکی چٹان پر پھٹنے والی گولیوں سے برف کا ایک پتھریلا ٹکڑا اڑ کر اس کے سر کے دائیں سمت لگا اور تیز ٹھیس اٹھی جس نے ایک لمحے کے لیے سارے سر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا،
کیپٹن جاوید نے فوراً ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تو اس کا دستانہ خون سے بھیگ گیا۔ خیریت گزری کہ گولی یا پتھر کا ٹکڑا اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر چٹان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنے دستانے سے آنکھوں کی طرف اترنے والے خون کو ماتھے پر سے صاف کیا تو سپاہی جان شیر کی نظر اس پر پڑی۔ سر، جان شیر تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ کچھ نہیں، معمولی زخم ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جان شیر کو تسلی دی جو اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جان شیر اپنے سر کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حواس قائم کر لیے۔ اپنی فیلڈ پٹی اس نے 2 منٹ کے اندر کیپٹن جاوید کے سر پر باندھ کر وقتی طور پر خون بند کر دیا۔ کیپٹن جاوید نے اس اثناء میں سر پر دوبارہ گرم ٹوپی پہن لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جان شیر، کسی کو علم نہ ہو، چوکس رہنا۔ اس نے اپنے جوانوں کو ہدایت دی اور سپاہی محمد خان کی طرف چل دیا، کیونکہ اس کی سمت سے زوردار دھماکے کی آواز بھی آئی تھی۔ محمد خان خیریت؟ اس نے جھکتے ہوئے محمد خان کے نزدیک پہنچ کر پوچھا، جس کے 20 گز کے فاصلے پر 7-8 بھارتیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سر، استاد جی شہید ہو گئے، رندے ہوئے گلے سے محمد خان نے کہا، اور کیپٹن جاوید کے سارے جسم میں جنجناہٹ پھیل گئی۔ کیا؟ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یس سر، استاد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ محمد خان کے آنسو باقاعدہ جاری تھے۔ انا للہ، کیپٹن جاوید نے بھرائی آواز سے کہا۔ اسے ابھی تک پاک آرمی کے بہترین نشانہ باز کمانڈو کی شہادت کا یقین نہیں آ رہا تھا، جس نے دوران تربیت اسے قریباً ڈانٹتے ہوئے صحیح نشانہ لگانے کی تربیت دی تھی۔ اپنی پشت سے آگے نکل کر اس نے دیکھا، سامنے چٹان پر اپنی پیٹھ لگائے شہید محمد شریف اپنی گن گود میں لیے بیٹھا تھا۔ کیپٹن جاوید آگے بڑھا اور اس نے آہستگی سے سہارا دے کر شہید کو لٹا دیا۔ شاید اسے نائک شریف کی طویل مسافت، زخمی ہونے اور تھکاوٹ کا احساس تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ استاد محمد شریف مزید بے آرام ہو۔ برف کے پتھریلے بستر پر انہیں لٹا کر اسے عجیب سی آسودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ محمد شریف نشانے بازی میں ہمیشہ نمبر 1 رہتے تھے۔ آج شہادت میں بھی وہ اپنی کمپنی میں پہلے نمبر پر آ گئے تھے۔ کیپٹن جاوید نے اپنا دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر انہیں نظر گزاری اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔